اور یہ ہدایت نازل کی گئی کہ بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ پہلے ہی ایسی اور صاف کی مجموعہ تھی، ہر قسم کی خامیوں اور عیبوں سے نبی پاک علیہ السلام کی ذات پاک ہے۔ یہ احکام تو اس لیے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر ہمیشہ کاربند رہیں، پھر قیامت کے دن تک آنے والے مبلغین اور خادم دین کے لیے ہیں کہ ان کے لیے ایک منشور مقرر کر دیا کہ اگر نبوت کے فیض و برکات سے کچھ حاصل کرنا چاہتے ہو تو اصولوں کو مضبوطی سے تھام لو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر نبی کی نبوت کے فیض سے آپ یعنی مستفید ہونا چاہتے ہو تو کام اللہ کی رضا کے لیے کیا کرو۔ کیا کیا کرو؟ یہ بات غور سے سنیں، قرآن پڑھانا تو اللہ کی رضا کے لیے، مدرسہ پڑھانا تو، لیکن اگلی بات آپ بھی غور سے سن لیں، قرآن پڑھانے والے کو دینا سنت صحابہ، سنت انبیاء، دین کا کام کرنے والے کو دینا سنت انبیاء۔ اگر وہ نہیں مانگتا تو آپ کا فرض بنتا ہے اس کی خدمت کرنا، اپنی کمائی میں سے دینداروں کی خدمت کرنا آپ کا فرض ہے۔ ہاں اگر وہ لالچ رکھ کے کرتا ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں، لیکن آخر کسی کا بیٹا ہے، کسی کی بیٹی ہے، کسی کا بھائی ہے، کسی کا باپ ہے، کیسے نظام زندگی چلے گا؟ ان کو دینا کوئی جرم اور گناہ نہیں ہے، ان کی خدمت کرنا جرم اور گناہ نہیں ہے، لیکن پہلے طے کرنا، مقرر کرنا یہ گناہ ہے۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ بڑی باریک سی شرعی بات ہے، بہرحال آپ کو انشاءاللہ آگے ہے۔ دروغے کے دوزخ کے دروغے فرشتے ہیں اور ہم نے نہیں مقرر کیے آگ کے دروغے مگر فرشتے۔ سنیں ذرا، نبی پاک علیہ السلام کا بھی ارشاد گرامی ہے، آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم قیامت والا دن ہوگا نا تو جنت کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے، جا کے اندر سے پوچھا جائے گا کہ کون؟ نبی پاک علیہ السلام فرمائیں گے انا اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا کئی بھائی ہیں نبی پاک علیہ السلام کے نام سے نا انگوٹھے نہیں چومتے، ٹھیک ہے، یہ قرآن اور حدیث میں نہیں ہے کیا؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے نبی کا نام ہی ایسا بنایا ہے، کمال کر دیا۔ اللہ پاک نے نبی پاک علیہ السلام کا نام ایسا بنایا ہے، فرمایا کہ محبوب تیرے نام پر کوئی انگوٹھے چومے نہ چومے ہونٹ ایک دوسرے کو چوم لیں گے، کیا ہوگا؟ اچھا ہاتھوں کو تو روک لو گے تو ہونٹوں کو؟ اللہ نے نبی پاک علیہ السلام کا نام ہی ایسا بنایا محمد، ٹھیک ہے؟ تو یہ عشق ہے، یہ محبت کی بات ہے، کوئی بری بات نہیں ہے، کوئی بری بات نہیں ہے۔ اچھا آپ کہیں گے جی قرآن حدیث تو ثابت نہیں ہے، تو بھائی اس سے بڑا کیا، اس سے بڑی اور کیا بات ہوگی کہ نبی پاک علیہ السلام کا اللہ پاک نے نام بھی قرآن میں دے دیا، حدیث میں بھی دے دیا، بلکہ نبی پاک علیہ السلام کی نماز واحد ایک ایسی عبادت ہے جو صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے، اس میں کسی کا نام بھی شامل نہیں ہو سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پر فرمایا درود نہیں پڑھو گے تو نماز نہیں ہوگی، نہ پڑھو درود اٹھا کے لے جو اپنی نمازوں کو، مجھے چاہیے نہیں تمہاری نماز۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی یہاں پر نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت والا دن ہوگا، پوچھا جائے گا کون؟ آپ فرمائیں گے انا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پوچھا جائے گا، اس کے بعد دروازہ کھولیں گے، فرشتہ کہے گا، دروغا کہے گا ہاں اے محمد صلی اللہ تعالی وسلم، مجھے اللہ نے حکم دیا تھا کہ صرف محمد آئے، وہ آئے تو تو نے دروازہ کھولنا ورنہ دروازہ نہیں کھولنا۔ اچھا ٹھیک ہے، اب میں آ گیا ہوں، اب نبی پاک علیہ السلام کے جانے پر دروازہ کھلے گا، میں اپنے آقا کریم علیہ السلام کی ذات پر قربان جاؤں، میرے نبی پاک علیہ السلام آپ جیسے لوگوں سے کتنا پیار کرتے ہیں۔ اللہ فرمایا کہ پہلے میں نہیں، پہلے میرا غلام بلال کالا، ہائے ہیں بلال کالا، پہلے میرا غلام میری سواری کی نکیل پکڑ کے پہلے بلال داخل ہوگا، بعد میں محمد داخل ہوگا۔ پہلے ایک بات مجھے یاد آ رہی ہے، آقا کریم علیہ السلام جب معراج پر گئے نا تو حوریں، جنتی حوریں اپنی اپنی اپلیکیشنیں لے کے آگے، جیسے کوئی جاتا ہے تو نا اپنی اپنی اپلیکیشنیں لے کے آگے، کہنے لگی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کسی نے کہا کہ مجھے صدیق اکبر کے لیے لکھ دیں، کسی نے کہا عمر فاروق کے لیے، عثمان غنی کے لیے، کسی نے کسی کے لیے، ہر کسی نے اپنی اپنی ڈیمانڈ کی۔ جو حوروں کی سردار حور تھی نا، سب سے زیادہ خوبصورت، حسین و جمیل، حور مقصورۃ فی الخیام،
کہتے ہیں کہ حوروں ہیں جو جنتی حوریں ہیں نا، ان کے جو پردے ہیں نا، ان کے کپڑوں کے پردے جو ہیں، اگر ایک پردہ ہٹے تو مشرق سے ہٹے تو مغرب کی طرف روشنی ہو جائے۔ جو حوروں کی سردار تھی نا، وہ اپنی اپلیکیشن لے کے آ گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنے لیے قبول کریں، آپ نبیوں کے سردار نبی ہیں، میں حوروں کے سردار ہوں، آپ مجھے اپنے لیے قبول کریں۔ نبی پاک علیہ السلام فرمایا ٹھیک ہے، میں تجھے قبول ضرور کرتا ہوں، لیکن اپنے بلال کالے کے لیے۔ کس کے لیے؟ پھر بتائیں، عقیدے کی بات ہے، عقیدے کی، کس کے لیے؟ اس کے دل میں خیال گزرا کہ میں حوراں دے سردار تے وہ غلام، وہ بھی کالا۔ نبی علیہ السلام فرماتے تیرے دل میں بات گزرتی ہے، صبر کر، میں بلال کو پوچھوں تجھے قبول کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ وہ تو کہاں گھومتی ہے؟ میں پہلے بلال کو تو پوچھوں کہ وہ تجھے قبول کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ وہی بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب نبی علیہ السلام واپس تشریف لائے تو بلال حبشی کے قدموں کی آواز پہلے آسمان پر دیکھی، فرمایا بلال تو کیسے یہاں پر؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے پیار کرتا ہوں، ہر وقت وضو میں رہتا ہوں، رب نے مجھے رتبہ عطا فرما دیا ہے۔ اب سمجھ آئیے نبی کے غلاموں کی شان، اب سمجھ آئیے جنتی حوروں کا مقام، بے شک ان کا مقام بڑا اعلیٰ ہے، بڑا ہی اعلیٰ مقام ہے۔ تو آگے وہ فرشتے، اللہ تعالیٰ نے 19 فرشتے دوزخ کے بنائے ہیں جو دوزخ کے دروازے پر کھڑے ہوں گے۔ کہاں کتنے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کبیر شاہ گرامی ہیں۔ اچھا 19 فرشتے ہیں، جو فرشتے جو کھڑے تو اس وقت اعلان ہوا کہ 19 فرشتے ہیں۔ جو ابو جہل اس کے ساتھی تھے نا، وہ ہنسنے لگے، مذاق کرنے لگے، اللہ جی محمد کے خدا نے ایک اور اعلان کر دیا۔ وہ بھائی کوئی فوج لاتا، کوئی لاکھوں کی تعداد میں ہوتی، ان کا جو پہلوان تھا نا، سب سے بڑا پہلوان، وہ کہنے لگا یار یہ کون سی بات ہے، 17 کو تو میں گرا لوں گا، 2 کو سارے کہنے یار 19 کو گرانا تو بات ہی کوئی نہیں ہمارے لیے، اتنی مخلوق ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اس بات کی نفی کر رہا ہے۔ اس کے آگے فرمایا میں کہ پوچھو قوم عاد اور سمود سے کہ کتنی طاقت ہے ان فرشتوں کی، ایک ایک فرشتے کی طاقت کتنی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کی اتنی طاقت بنائی ہے، اگر فرشتہ سورج کو پکڑ لے تو سورج کی جرت نہیں ہے ایک سوتر بھی آگے ہو جائے۔ یہ فرشتوں کی طاقت، یہ جو کافروں کی بات اس کو رد کیا گیا ہے۔ اس سے آگے بتایا گیا ہے اہل جنت کا اہل دوزخ سے سوال، جو جنت میں ہوں گے، اہل جنت پوچھیں گے کہ مجرموں سے کہ کس جرم نے تم کو دوزخ میں ڈالا۔ جنتی دوزخیوں سے پوچھیں گے۔ قرآن کی آیت نمبر ہے 40 اور 42 تک، سورہ مزمل کی، سورہ مدثر کی۔ یہ فرمایا جا رہا ہے کہ جنتی دوزخیوں سے پوچھیں گے کہ تم کس وجہ سے جہنم میں آئے ہو۔ یہ بات بڑی غور طلب ہے۔ دوزخیوں سے پوچھیں کہ تم جہنم میں کیوں آئے ہو؟ وہ دوزخی کیا کہیں گے؟ دوزخی کہیں گے، اہل جنت دوزخیوں سے پوچھیں گے کہ تمہیں کس جرم کی بادش جہنم میں دردناک عذاب میں مبتلا کیا گیا؟ وہ جواب دیں گے ہمارے 2 قصور تھے جن کا ہم سزا بھگت رہے ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہم اپنے رب کو سجدہ نہیں کرتے تھے۔ اللہ، پھر بتائیں پہلا قصور کیا ہے؟ دوزخ میں جانے والا کون ہوگا جو اللہ کی بارگاہ میں سجدہ، سن لو ذرا غور سے بے نمازیو، آپ تو نمازی ہیں نا ماشاءاللہ، نماز